اپنی حدود میں جائیے. ہم صرف یہ چاہیں گے, شاید میرا شک ہے, یہ میری گٹس فیلنگ ہے, شاید پاکستان کی جمہوری پارٹیاں عمران خان سے یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ پرسیکیوشن نہیں ہوگی, ایک دوسرے کی پرسیکیوشن نہیں ہوگی. اگر اس پہ ہم راضی ہو جائیں, عمران خان سے محنت کر دیں گے کہ بابا ٹھیک ہے پرسیکیوٹ نہیں کرتے ہیں, آرام سے عزت سے یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ڈیو اپالوجی. آج عمران آدھے گھنٹے میں نکلا, جی صبح تقریباً ابھی آ سکتے ہیں آدھے گھنٹے میں. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جو شہباز ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ میں کروں گا, وہاں کے پرائم منسٹر بنے گا, وہاں کے پرائم منسٹر بنے گا. ایسی پریمیئرشپ کیا کرنی ہے آپ نے؟ ایک اسپیکر کرنل کا جواب نہیں دے سکتا. کرنل کون ہوتا ہے؟ آپ کو بھی اسمبلی کے ممبر ہیں, گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین, ان دونوں کو اس سپرڈنٹ جیل کو بلانا چاہیے. قومی اسمبلی کو ساری کمیٹی ڈکلیئر کر کے اس پریویلیج پہ تمام دن باتیں ہونی چاہیے, اور یہ حکم ملنا چاہیے اسپیکر کی طرف سے کہ ہر جو بھی آپ لسٹ دیں آپ کے اکابرین جائیں, اپنے لیڈر سے بنے, ان کے بہنے ملے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ عجیب بات ہے, 10 گھنٹے ہم کھڑے رہے دنیا میں کہیں بھی, چاہے خدا نخواستہ کوئی خطرناک قاتل ہو, ڈرگ ٹریفکر ہو, فلانا ہو, اس کی ملاقات پہ پابندی نہیں. جی ہم احتجاج میں شامل ہیں اور اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ جاری حکومت گرا نہیں جائے. تو جو آج احتجاج پہ نکلے ہیں اس سے حکومت گر سکتی ہے, کوئی خطرہ ہے آپ فیل کرتے ہیں؟ بالکل گرے جی, ان کی ان میں اخلاقی وہ ہے, مجھے خود بھی پتہ ہے, ان کی بہو بیچوں کو پتہ ہے, ان کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے کا مینڈیٹ چوری کر کے 9 مئی میں پارلیمنٹ کے ممبران کو 10 سال جیل سے دی گئی کہ آپ نے دہشت گردی کی. میں اس جج سے پوچھتا تھا, میں نے کہا اس جج سے یہ پوچھو کہ ٹھیک ہے اب 9 مئی میں اس کے باوجود عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیٹی بنا دو, تحقیقات کر لو, جو مجرم ہے چور کی سزا ان کو دے دو, یہ گڑبڑ نہ کرو. بہرحال انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, اگر یہ بات اس طرح تھی تو پھر 7 مئی 8 فروری کے الیکشن ہے, 9 مئی کے بعد زر اور زور کی بنیاد پہ, بندوق کے زور پہ 25 کروڑ پاکستانی کو دہشت زدہ کر کے دہشت گردی کے ذریعے شہباز اینڈ کمپنی نے پاکستان پہ قبضہ کیا. ان کی سزا پھر کیا ہوگی؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑے گا, اس کو معطل کرے گا, اس کو ایبروگیٹ کرے گا, وہ کیپٹل سزا کا مستحق ہے. اور جو لوگ فوجی ہوں یا سیاسی ہوں, وکیل ہوں یا عام آدمی ہوں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب آئین کے خلاف ہیں. ابھی یہ ہر اس پاکستانی, آپ سمیت ہر اس پاکستانی جرنیل کا, ہر اس پاکستانی مرد عورت کا, ہر اس پاکستانی جج کا, ہر اس پاکستانی جرنلسٹ کا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, وہ خیال کرتا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے. آج کے دن اگر ہم نہ نکلے, ہم نے آئین کا دفاع نہ کیا, جس انداز میں ہماری یہ جاہل حکومتیں باجوڑ سے لے کر گوادر تک, گوادر سے لے کر چمن تک اپنے عوام کے خلاف چڑھ دوڑی ہے, اس سے خدا نخواستہ ایک بڑی خطرناک جنگی شروع اور وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھے. پاکستان کے عوام اور روچوں, یا سندھی یا پشتون یا پنجابی, نہ کسی سے بھیک مانگنے آئے ہیں, نہ کسی سے خیرات مانگنے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, دنیا جان کی نعمتیں. قرآن کریم کی سورہ رحمان میں اللہ پاک انسان کو اپنی ربوبیت کے وہ بتا رہا ہے, اور یہ میں نے آپ کے لیے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جو کچھ نعمتیں سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہیں
وہ ہمارے وطن میں ہے. پھر لوگ کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ پھر کیوں 15 لاکھ انسان غربت کے نیچے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نہیں ہونے دی. پاکستان اب بھی آج ان سے لڑا رہا قبل سے میں لڑا تھا. میں نے کہا کی تعداد 93 تھی، اب آپ کی تعداد 75 ہے. کیوں اسپیکر سے نہیں ملتے؟ کہ جب تک تم ان قومی اسمبلی کے ممبران سینیٹرز کو ہماری بہنیں 3 سال سے یا 8 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران پہ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں. یہ ان کا حق ہے. اسپیکر اگر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، چیئرمین سینٹ اگر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اسے اس سپرنٹینڈنٹ جیل کو قومی اسمبلی میں بلانا چاہیے. ساری قومی اسمبلی کو کمیٹی بنا کے اس پریویلیج پہ اس وقت تک بحث کی جائے جب تک ان کی پارٹی عمران خان کے خاندان کے لوگ باقاعدہ اجازت ان کو نہیں ملتی کہ اپنے لیڈر سے ملے. اس وقت تک میرے حساب کے لوگوں کو اسپیکر کو اسمبلی چلنے نہیں دینی چاہیے. اگر یہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر یہ عمران خان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، لوکر صاحب صرف ممبر نہیں، باقی جو ہمارے ممبر ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آزاد ہو تو اس کو واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اسپیکر کے سامنے کھڑے ہوں کہ ہم 1 منٹ کے لیے اسمبلی چلنے نہیں دیں. جب تک آپ قومی اسمبلی کے ممبران کو یہ جو کرنل کے ایما پہ سپرڈنٹ روکتا ہے، اس کو نوکری سے نہیں نکالتے. اور جب آپ قومی اسمبلی کے ممبران ڈوگر صاحب سمیت یہ ان کا پریویلیج ہے، دے کین انسپیکٹ اینی پرزن. ابھی وہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوتا. نوکر بھی لگا ہوا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، مراحت لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں. اور بلکہ ہمیں تو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. محمود خان صاحب جی، چنگیز کاکڑ صاحب کا ابھی بھی بازو ٹوٹا ہوا ہے ان کا. اب ہم اس تو یعنی وہ بد اخلاق لوگ، انہوں نے آپ کا مینڈیٹ کیوں نہیں کیا؟ پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ ایک اسمبلی کا سمبل ایک پارٹی کا سمبل چھین لے. عمران خان کو پاکستان میں کسی بھی حلقے میں کھڑے ہونے نہیں دیا گیا. یہ پاکستان ہے. یہ تو ہمت کی کارکنون ہے کہ 200 سمبلز پہ الیکشن لڑ کے تمام پاکستان کے مینڈیٹ کو اپنے وہ کر دیں. اب مہربانی کریں. اچھا محمود خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے چل رہی ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور شہباز اینڈ کمپنی کا آپ نام لے رہے تھے، تو کس نے آپ سے رابطہ کیا کہ مذاکرات سے کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ کوئی رابطہ ہوا آپ کا بھی؟ مذاکرات ٹھیک ہے. میں عمران خان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کوئی ملا نہیں ان سے. نواز شریف سے بھی کروں گا، بابا جو کچھ ہوا آئے ہم سب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو پلنے پھولنے دینا. ہم نے اس ملک کو ایک ایسے الیکشن کے ذریعے، ایک ایسے پارلیمنٹ جو طاقت کا سرچشمہ ہو، جو قومی تمام پالیسیوں کا سرچشمہ ہو، خارجی داخلہ سیاست کا، اور آئین نے جو دائرہ دیا ہے جوڈیشری کو، افواج کو، ہر ایک اس میں دائرے میں رہے. اور یہ بڑی گناہ کی بات ہے. تاریخ حساب کے بعد لوگ، دوسری پارٹیوں کے لوگ بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. یہ آئین کی روح سے گناہ ہے. آئین کی روح سے یہ بالکل کیا کہتے ہیں ٹریزن ہے. ہاں ان سے بات ہوگی تو اس پہ بات ہوگی. جی مہربانی کر کے